ایک غریب سے غریب آدمی جو پریشانی کا تصور کر سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے، اللہ کے نبی نے وہ تمام پریشانیاں تکلیفیں دنیا سے دیکھ کر گئے۔ اور آج ہم دنیا کی دولت حاصل کرنے کے پیچھے، دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے پیچھے، دنیا کی مال و دولت کے پیچھے اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ کماتے کماتے، پیسہ حاصل کرتے کرتے، پیسہ جمع کرتے کرتے، دنیا کی کامیابی حاصل کرتے کرتے، ایک گھر بناتے بناتے، گھر جوڑتے جوڑتے، بزنس کرتے کرتے، تجارت کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، جاب کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں کوئی فکر نہیں، نماز کے بارے میں کوئی فکر نہیں، قرآن کی تلاوت کے بارے میں کوئی فکر نہیں، عبادت کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھے، صحابہ کی زندگی کو دیکھے، وہ صحابہ جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، پھر بھی کس طرح عبادت کرتے۔ وہ نبی جن کو اللہ نے حبیب کا لقب دے دیا، معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء کا لقب ہے، سب سے زیادہ دولت، نعمت اور درجہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ اس کے باوجود بھی دنیا کی تمام تکلیف دیکھ کے گئے، تمام پریشانیاں دیکھ کے گئے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا؟ ہم تو اتنی پریشانیاں نہیں دیکھ رہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی پریشانیوں میں اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کی ناشکری کے الفاظ بولتے ہیں، ناشکری کے الفاظ کستے ہیں، اور اللہ کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ میرے ہی تھا، میرے ساتھ ہی کرنا تھا، میرے کو یہ تکلیف ملنی تھی، میرے کے ساتھ ہی یہ ہونا تھا، اس طرح کے سب کچھ بولتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی جو ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیتا ہے، جو براق سے زمین سے 7 آسمان چیر کے اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں، اور جو تمام انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں، امام الانبیاء ہے۔ تمام انبیاء کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے راضی کرو، یہ عبادت کرو، یہ کرو۔ تمام لوگوں سے اللہ کا فرمان ہے مجھے راضی کرنے کے لیے تمام کوشش کرو، سب کچھ کرو، سب کچھ یہ کر لو، وہ کر لو۔ لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا، فترضا، فا کا لفظ کے ساتھ اللہ نے، فا میں عربی میں وہ لفظ کے لیے آتا ہے بس میں آپ کے سب کچھ دے دوں گا، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ نعمت اللہ نے اپنے محبوب کو دی۔ اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی دولت اور اتنا بڑا مرتبہ ملنے کے باوجود بھی دنیا کی زندگی کو آپ دیکھیں، کوئی شان و شوکت کے ساتھ نہیں، کوئی عیش و عشرت کے ساتھ نہیں، کوئی دنیا کی دولت کے ساتھ نہیں، کوئی کاروبار بزنس کے ساتھ نہیں، کوئی دنیا کی عیاشیاں کرتے ہوئے نہیں، تکلیف میں، غربت کی حالت میں، نہ کھاتے ہوئے اور نمازیں پڑھتے ہوئے، تہجد میں اپنے پیر کو سجاتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، تمام تکالیف کو دیکھ کے جا رہے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جب جنت میں جاؤں گا تو سب سے پہلے میرے ساتھ غریب غربا ہوں گے۔ او اللہ نے کیا اپنے محبوب سے اقوال، الفاظ کا تذکرہ کروا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے ساتھ سب سے پہلے میری امتی غریب لوگ ہوں گے، وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو نہیں، جن کے پاس پہننے کو نہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، دنیا کی دولت سے بالکل وہ محروم ہیں، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ آج ہم غریبوں کو دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے غریبوں کی، کوئی چیز جن کے پاس نہیں، وہ غریب لوگ میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت ہر کسی کو نصیب فرما، جنت الفردوس میں ہر کسی کو اللہ داخل فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کا صحیح طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔